پبلک ہاسپٹل میں نرس کو کیوں او ٹی مینیجر رکھا جاتا ہے، کیوں ٹیکنیشین کو اسسٹنٹ رکھا جاتا ہے؟ یہ بات بہت ضروری ہے اور اب خاموش رہنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ میں ایک سرجیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں اور میرا آخری سیمسٹر باقی ہے، اور بہت سے سرجیکل ٹیکنالوجسٹ مجھ سے پہلے ہی گریجویٹ ہو چکے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ زیادہ تر سرجیکل ٹیکنالوجسٹ کلینکل سائٹ کی بجائے اکیڈیمک سائٹ پر جانے پر زیادہ مجبور ہیں۔ سوال یہ ہے کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپریشن تھیٹر کا وہ ماحول جہاں پر نہ صرف سرجیکل ٹیکنالوجسٹ کو ڈس ریسپیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بلکہ اسے اس کی پراپر انڈر گریجویٹ کلینکل ٹریننگ سے بھی روکا جاتا ہے۔ او ٹی میں موجود سرجیکل ٹیکنیشین، سرجنز، او ٹی نرسز اکثر اوقات ٹیکنالوجسٹ سے اپنا کام کرواتے ہیں، مگر اسے اس کا اصل مقام نہیں دے، اور سب سے بڑا مسئلہ ٹیکنیشین لیول پر انٹرفیرنس ہے۔ یہ مسائل خاص طور پر پبلک سیکٹر ہاسپٹل جیسے ایلارچ اور HMC میں زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اگرچہ پرائیویٹ سیٹپس میں حالات کچھ حد تک بہتر ہے، لیکن مجموعی مسئلہ یہی ہے۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ سرجیکل ٹیکنالوجیز کی جابز نہیں آتی، جبکہ ٹیکنیشین کی پوسٹ اور جاب زیادہ ایڈورٹائز ہوتی ہے۔ اس سے ٹیکنالوجسٹ کے ذہن میں غلط امپریشن بنتا ہے، کانفیڈنس ختم ہوتا ہے اور آخرکار کلینکل سائٹ کی بجائے اکیڈیمک سائٹ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، پبلک ہاسپٹل میں نرس کو کیوں او ٹی مینیجر رکھا جاتا ہے، کیوں ٹیکنیشین کو اسسٹنٹ رکھا جاتا ہے، جبکہ او ٹی مینجمنٹ، سرجیکل اسسٹنٹ اور اسٹیرائل فیلڈ مینجمنٹ یہ سب سرجیکل ٹیکنالوجسٹ کا حق ہے۔ ہم یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سیٹ اپس میں پراپر ڈیزگنیشن کے ساتھ ایز اے سرجیکل ٹیکنالوجسٹ کلینکل اپرچونٹیز دی جائے، نہ کہ ٹیکنیشین بنا کر استعمال کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہم باضابطہ طور پر سرجیکل کلینکل موومنٹ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ موومنٹ ہمارے احترام کے لیے، ہمارے حق کے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے ہے۔ ہم تمام سرجیکل ٹیکنالوجسٹ، گریجویٹس اور اپنے جونیئرس کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آگے آئے، اس موومنٹ کا حصہ بنے اور اپنا حق خود مانگے، کیونکہ خاموشی اب حل نہیں، آواز ہی راستہ ہے۔ سرجیکل ٹیکنالوجسٹ، not a technician. Respect, recognition and rights.